جب ہم فلڈ اریگیشن سے پانی دیتے ہیں، یعنی کہ کھلا پانی آپ چھوڑتے ہیں ٹکی کر کے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 10% پانی تقریباً زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی کہ روٹ سسٹم سے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کے ہارڈ پین نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی مشکل سے 20% پانی جو ہے وہ پودا استعمال کرتا ہے، اور 70% پانی ہوا میں اٹھ جاتا ہے۔ تو 20% جو پانی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پودے یوز کر لیتے ہیں، وہ ایک بہت ہی ہائی مقدار میں نے بتائی ہے۔ اصل میں یہ 5% 6% کے قریب ہوتی ہے۔ میں نے 20% اس لیے بتائی ہے کہ کنڈیشنز میں ویریشنز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ہائر سائٹ کے اوپر بتا رہا ہوں۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پانی جو جڑوں کے، یعنی کہ بال برابر جو باریک جڑیں ہیں جن کو ہم روٹ ہیئرز کہتے ہیں، صرف روٹ ہیئرز جو ہوتے ہیں وہی پانی ابزارب کر سکتے ہیں۔ اور پانی جب ہم کھیت میں لگاتے ہیں یا فصل میں لگاتے ہیں تو پانی کے اندر جو نیوٹریشن ڈیزالو ہوتی ہے وہ پھر نیوٹریشن مکس واٹر جو ہوتا ہے، جو سلوشن ہوتا ہے، وہ یہ جو بال والی بریک جڑیں ہیں ان کے ذریعے پودے کے اوپر چڑھتا ہے، اور چڑھ کے اوپر سے پانی اڑ جاتا ہے، اور جو خوراک ہوتی ہے یا نیوٹریشن ہوتی ہے پودے کے اندر رہتی ہے، جس سے پودا گرو کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور جو پانی جڑ کے ذریعے سے اوپر چڑھ کے اوپر سے نہیں اٹھتا، وہ سارا پانی بیکار ہے، اور وہ ہمارے پانی بھی ضائع ہوتا ہے اس سے، اور اس کے بعد سوائل کو بھی خراب کرتا ہے، ہمارے جو لیونگ آرگنزمس ہیں ان کو بھی مارتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ نمکیات جو ہے وہ زمین کے اوپر چھوڑتا جاتا ہے، جس سے ہماری پی ایچ بڑھتی جاتی ہے اور سوائل سلینائن ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سے پھر پانی ابزار نہیں ہوتا، پانی جذب نہیں ہوتا کھیت کے اندر، مٹی کے اندر، اور باقی سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پانی کی بچت اسی میں ہے۔ دیکھیے، پانی پودے نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے، اریگیشن سسٹم کوئی بھی آپ لگا لیں، پانی اس نے ایک جتنا استعمال کرنا ہے، اور پانی پودے کو وہی ضرورت ہے پانی کی جو اوپر سے پتوں سے اڑ رہا ہے۔ جو پتوں سے پانی، یعنی کہ جڑوں سے اوپر جا کے پتوں سے جو پانی اڑ رہا ہے وہی پودے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سے علاوہ جتنا بھی پانی ادھر ادھر جڑوں کے سے پاس ہے وہ سارا بیکار ہے، اس کو ضائع کرنا ہے۔ ہم نے اسی پانی کی بچت کرنی ہے، اور اس پانی کو بچا کے ہم نے ایک تو پانی بچانا ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے سوائل کو اور اپنی جو فصل کو بچانا ہے، کیونکہ زیادہ پانی سے فصل زیادہ خراب ہوتی ہے، کم پانی سے فصل جو ہے پھر بھی خوش رہتی ہے، اور ایکسٹریم نہ ہو لیکن پھر بھی آپ موسٹ سوائل جو ہے اس کو آپ جب گرو کریں گے تو فصل بہت اچھی گرو ہوگی، اور اس سے ہماری پیداوار بہت بڑھ جائے گی، اور ہماری سوائل فرٹیلٹی جو ہے امپروو ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ ہم کتنے زیادہ پانی ضائع کر رہے ہیں، اور پانی کا ضیاع جو ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے مضر ہے، اور فصل کے لیے بھی اور زمین کے لیے بھی مضر ہے۔ ایک بات بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا فنکشن کیا ہے۔ پانی جو ہے پودا استعمال نہیں کرتا، اسی طریقے سے جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے، ہمارا جسم جو ہے خون کو استعمال نہیں کرتا۔ خون صرف ایک کیریئر ہے، ایک پک اپ ٹرک ہے جو ایک جگہ سے طاقت کو ہمارے ڈفرینٹ جگہ پہ باڈی سیلز کو جا کے پہنچاتا ہے، اور اس سے جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پانی کھیت میں لگاتے ہیں تو اس میں جو کھیت کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے، اور پھر آسموسس پروسیس سے پودے کے اوپر چڑھتی ہے، اور اوپر سے پانی اڑ جاتا ہے، اور نیوٹریشن پودے کے اندر رہتی ہے جس سے پودا گرو کرتا ہے۔ وہی پانی جو پودے کی باریک جڑوں سے اوپر چڑھتا ہے وہی پانی قابل استعمال ہے، اور وہی اسی کا ہمیں فائدہ ہے، باقی سارا پانی بیکار جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گملہ بھی پانی پودا لگائیں تو اس کے نیچے پھر سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ پانی ڈرین ہو جائے، اور گملے میں اتنا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے تاکہ اوور سیچوریشن سے پودا ضائع نہ ہو جائے۔ اگر یہی گملے والا آپ ذرا سین دیکھیں تو اسی سین کو اگر آپ کھیت کے اوپر اپنائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پانی کی مقدار کتنی کم مقدار آپ کو ضرورت ہے پانی کی، اور اگر پانی آپ کم لگائیں تو پودا کتنا خوشحال اور کتنا صحت مند اور کتنا اچھا ہوگا۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ڈیپ پلائنگ کر کے ڈرینیج، یعنی کہ لیچ ڈاؤن کرنے کے لیے پانی جو ہے تاکہ زیادہ جو فالتو پانی ہے وہ نیچے چل جائے، اور اتنا ہی پانی زمین کے اندر جذب رہے جو پودے کی مسلسل جو ہے پانی کی ریکوائرمنٹ
خوراک کی سپلائی کے لیے وہ پوری ہوتی رہیں. تو یہ ایک سلائڈ جو ہے اس کو آپ غور سے پڑھ لیں اور اس کو دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے ہوتا ہے کام. شکریہ. اس سلائڈ میں نے ٹیکنیکل ڈیٹیلز دے دی ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی اننڈیشن سے سوائل جو ہے وہ اس میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے بعد ایویپریشن لاسز کتنے ہیں اور سیچوریٹڈ سوائل جو ہے وہ نیوٹریشن کو کس طریقے سے موو کرتا ہے. تو اس سلائڈ سے آپ کو کافی تفصیل مل جائے گی اور میرے خیال میں نے یہ ساری باتیں اوپر بتا دی ہیں اس لیے مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ اپنے ریکارڈ کے لیے یہ سلائڈ رکھ سکتے ہیں جس میں سارے ریفرنسز